نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسماء اعداد کی ہی بات ہو رہی ہے۔ عدد واحد جو ہے، جب قرآن پاک میں مثالیں دیکھی ہم نے تو واحدتن بھی آیا۔ تو جیسے پہلے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا ہے، جب مذکر کی بات ہو رہی تھی تو اسم جو واحد ہے، جو واحد کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کی اگر مونس لیں تو واحدتن۔ تو یہ آیت مبارکہ لکھی ہے میں نے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ تو یہ زجرتن واحدتن، یہ دونوں جو کلمات ہیں یہ حالت رفعی میں ہیں، اور یہ کیا ہوگا جی، یہاں پہ بھی یہ مرکب توصیفی کی شکل میں اختیار ہو گئی کہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور موصوف اگر رفعی حالت میں ہے تو صفت بھی رفعی حالت میں ہوگی۔ یہ معدود ہے اور یہ عدد ہے۔ منصوب حالت میں کان الناس امتا واحدتن، تو یہ امتن جو ہے یہاں پہ کس شکل میں ہے جی؟ حالت نسبی میں ہے، تو یہ موصوف ہے واحدتن، اس کی صفت بھی موصوف نسبی حالت میں ہوگی۔ معدود مؤنث، عدد بھی مؤنث شکل ہے، امتن واحدن نہیں آئے گا۔ مجرور حالت میں دیکھتے ہیں خلقکم من نفس واحدتن، تو یہ واحدتن میں نفسن کی شکل میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے رکنا ہے تجوید کے اعتبار سے تو ہم واحدہ کریں گے۔ یہاں پہ چونکہ گرامر سمجھائی جا رہی ہے اس لیے تنوین زبر زیر پیش کے ساتھ نمایاں کرنا ضروری ہے۔ تو نفسن عربی زبان میں چونکہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں تا مربوطہ وہی مؤنث ہوتی ہے۔ مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی یہ مختلف اعتبار سے ہیں، تو نفس کلمہ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ کیا آئے گی؟ واحدتن۔ نفسن مؤنث ہے، مجرور ہے، موصوف بن رہی ہے، تو اس کی صفت بھی مجرور ہو کر مؤنث ہی آئے گی۔ یہ ہے جی عدد واحد کے لیے اسماء اعداد میں مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے کس طرح آتے ہیں، پلس ان کی حالت واحدن آنا ہے، واحدن آنا ہے، یا واحدتن آنا ہے، یا واحدتن آنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس کلیے کے مطابق جو ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، اور جو واحد لفظ ہے اس کی جو دوسری آگے مختلف اشکال میں استعمال ہوا ہے، مثلا احد، احدا، وحیدہ، یہ انشاءاللہ ہم اس کو علیحدہ ایک ٹاپک بنا کر ایکسپلین کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔